بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ جناب، بحریہ ٹاؤن کے رہائشی اکٹھے ہوئے، سیاسی جماعتوں کے لوگ آ گئے، اور اس کے بعد پھر جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے لوگ تو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کے بڑوں اور ان کے بھی بڑوں سے ان کو بھی ہم نے آگے لگا لیا ہے، اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ڈٹے رہیں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے خلاف، اور تمام لوگ اکٹھے رہیں اور سب معاملات حل ہو جائیں گے۔ آج ہم اس بات پر تمام تر تفصیلات جو کل ہوئی ہیں پریسیڈنٹ 17 میں، اور جماعت اسلامی کے سیف الدین ایڈوکیٹ آئے، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، رہائشی تھے، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے احتجاج نہیں کیا بلکہ میٹنگ کی، اور اس کے بعد لائحہ عمل طے کیا۔ وہ کیا ہے اس پر ہم بات کرنے آج جا رہے ہیں۔ تو جناب، بحریہ ٹاؤن میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فکس چارجز کا معاملہ، زیادہ بلز کا معاملہ، اور وہاں پر جو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ ہے ان کا ریجڈ ہونا، بقول رہائشیوں کے ان کی ہٹ دھرمی، لفظ وہ سخت استعمال کر رہے ہیں، بہرحال جو بھی ہے یہ اس پہ، اور ساتھ ہی ساتھ ملک ریاض جو اس وقت شاید دبئی میں، لنڈن میں، کہاں ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ، لیکن وہ ملک میں نہیں ہے، اور اس سارے عمل میں وہ کہیں نظر بھی نہیں آ رہے، ان کا نہ کوئی بیان آیا ہے نہ کوئی پیغام آیا ہے۔ تو اب بحریہ ٹاؤن کے جو انتظامیہ ہے وہاں ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جو بحریہ ٹاؤن کو چلا رہے ہیں بیسکلی، اور مین مینجمنٹ پہ نیچے لوگ ہیں۔ اب جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فکس چارجز لگا دیے جائیں، وہ بجلی کے بل پر، گیس پر اور پانی پر، تو یہ بہرحال بڑی عجیب سی بات ہے، فکس چارجز۔ اب وہ مینٹیننس پہ، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر یہ بتاؤں، مینٹیننس کے نام پہ پہلے لگائے گئے تھے کہ یعنی مینٹیننس چارجز بڑھائے جائیں، اب وہ مینٹیننس چارجز بڑھ گئے تھے، اب دوبارہ بڑھائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، آئے دن ہی مینٹیننس بڑھائی جا رہی ہے۔ اب انہوں نے اٹھا کے اس کو فکس چارجز میں ڈالا کہ یہاں سے بڑا اچھا انکم آ جائے گی۔ اب فار ایگزامپل چلیں ہم گیس کو چھوڑ دیتے ہیں، پانی اور بجلی پہ رہیں، 3000 روپیہ لگ گیا۔ اب 3000 کو آپ بحریہ ٹاؤن میں جو گھر ہیں ان کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں کہ ہر مہینے آپ مطلب کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیں گے ایزیلی۔ آپ نے مارکیٹ کو نہیں بڑھانا، آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے ایک دن کہا تھا کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پر مزید ٹیکس لگا دو، نئے لوگوں کو ٹیکس پیئر میں نہ لاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کو لائیں، اگر 1 لاکھ آبادی ہو گئی ہے تو آپ 1 لاکھ مزید لوگوں کو لانے کے راستے کھولیں، اور آپ کی وہ آمدن بڑھ جائے، آپ کی جو مینٹیننس کرتے ہیں وہ بڑھ جائے۔ آپ نے پورے بحریہ ٹاؤن کے پہاڑیوں سے لے کر ہر جگہ جہاں کوئی بندہ نہیں ہوتا رات کے وقت، وہاں کی بھی لائٹیں جلانی ہیں اپنی مارکیٹنگ کے لیے، تو بھائی لوگوں کو لانا شروع کر دیں۔ یہ اب بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے بار بار مطالبات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہوا ہے، میں میٹنگ کا احوال دوں۔ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب آئے ہیں، وہی ہیں جنہوں نے بہت پہلے کچھ معاملات تھے اور بحریہ ٹاؤن بڑا اٹک گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کچھ نہیں کرنے دینا آپ کو۔ پھر ادارہ نور حق میں آئے، خود ملک ریاض چل کے وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے دستخط کیے، وہاں پر سب چیزیں انہوں نے ختم کی، اور کرنے کے بعد سب لوگوں کے معاملات حل ہوئے۔ اسی اثناء میں جب وہاں پر لوگ جو کچھ ایسے اہم لوگ ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کی بجلی کاٹ دی گئی۔ یہ ایک روایت رکھی ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن میں، یہ روایت رکھی ہوئی کہ آپ کے گھر کے آگے گھڑا کر دیں گے، آپ کی بجلی کاٹ دیں گے، آپ کا پانی بند کر دیں گے۔ اور ویسے بڑی عجیب بات ہے، یہ پانی بند کرنے کی جو روایت ہے نا ماضی میں، یہ تاریخ کے حصے میں، یہ اچھے لفظوں میں نہیں یاد کیا جاتا کہ آپ بجلی کاٹ دیں، پانی بند کر دیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے پانی بند کیا تھا، ان لوگوں کا جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس قسم کی حرکتیں کرنے سے آپ لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ وہ ہے کہ آپ پانی کی لائن کاٹ دیں، بجلی کی لائن کاٹ دیں، گیس کی لائن کاٹ دیں تو لوگ آپ سے ڈر جائیں گے، تو پھر ڈر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، پھر یہاں سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آپ کی خالی پراڈو گھومیں گی، آپ کی فارچونر، کرولا، بڑی بڑی بائکس، یہاں خالی سڑکیں، لائٹیں، کہاں سے پیسے پورے کریں گے؟ یہی مطالبات اب رہائشی بار بار کر رہے ہیں اس وقت۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کرنا، اب ہم کریں گے، ہم پریشر ڈالیں گے ان پر، اور یہ انتظامیہ مجبور ہوگی کہ سب چیزیں واپس لے، اور یہ فکس چارجز
اور یہ تمام ظلم و ستم ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اچھا، اس سارے عمل میں ایک چیز یہ اچھی ہو گئی کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ اور رہائشی جو بار بار آمنے سامنے آ رہے ہیں، اب وہ جو رہائشی بھی ہوا نا، انہوں نے وہ تھوڑی پتھر مارنے وہاں پہ بلڈنگ میں، وہ تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاڑ لیے، کھڑے ہو گئے، احتجاج کر لیا۔ اب جب سیاسی جماعتوں کا آنا ہے، اس سے دو معاملات ہوں گے۔ ایک، یہ معاملہ سیاست کی بھینٹ چڑھ کے کسی کی سیاست کو فائدہ دے جائے گا۔ دوسرا، جب یہ بات مذاکرات اور بات چیت میں، کیونکہ ماضی میں بھی یہی لوگ بات چیت کر کے ان معاملات کو حل کر چکے ہیں، جب بات چیت میں ہوگا تو معاملہ حل ہو جائے گا، معاملہ کلیئر ہو جائے گا، تو اس سے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کم از کم لوگوں کا بیچ کا کوئی راستہ، وہ جو میں نے پہلے ایک دن کہہ رہے تھے فارمولے میں کہ آپ اگر کوئی اپارٹمنٹ ہیں چھوٹے ہیں تو ان کا چارجز الگ لگائیں، بڑے ہیں تو ان کا الگ کریں، 125 یارڈ یا 250 یارڈ ہیں وہاں کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ فکس کریں چارجز۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیں۔ تو یہ اس وقت معاملہ ہے۔ اب وہ وہاں پر یہ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، آپ نے متحد رہنا ہے۔ اور یہ ہمیشہ تقسیم کرتے ہیں، کسی کی بجلی کاٹ کر، کسی کو خوفزدہ کر کے، کسی کو لالچ دے کے، کسی کو اپنے ساتھ میں لا کے، اور یہ سب کے سب حربے وہ استعمال کریں گے۔ آپ متحد رہیں، میکسیمم لوگوں کو اپنے ساتھ گیدر رکھیں، اور ایک یونین بنانے کی بات کر رہے تھے، رہائشی یونین۔ ہم نے دیکھا ہے مختلف جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی انتظامیہ الگ، لیکن ان کی یونین رہائشیوں کی الگ ہوتی ہے، اور وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں، اپنی بات چیت ہے، وہاں سے آ رہا ہے پریشر، اس کو ہینڈل کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب وہ یونین کا ایک کام جو ہے مجھے لگتا ہے وہ اب بن جائے گا۔ ماضی میں یہ کوشش ہوئی لیکن وہ تتر بتر ہو گیا چیزیں، اب جب دوبارہ سے آن پڑی ہے تو پھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب کی بار رہائشی واقعی اب یونین کی ایک صورت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس یونین کو چلانا اور پھر آگے لے کر چلنا وہ فردر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ڈیوائیڈڈ وی رول کا جو فارمولہ ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں بہرحال اس وقت کارگر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں جو رہنے والے رہائشی ہیں وہ قدرے جو سفید پوش ہیں، بڑا طبقہ ہے، بہتر ان کے مالی حالات ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا یار ان کاموں میں کیا پڑا ہے، سیاست سے دور رہیں، ان چیزوں سے دور رہیں، تاکہ ہم نے تو اپنا رہائش رکھنی، ہمارا اس میں کیا بنتا ہے۔ تو یہ جناب سارا کل کی روداد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ اور رہائشی مل کر کتنا بڑا پریشر ڈیولپ کر لیتے ہیں ان پر، اور اس پریشر کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں۔ فی الحال تو بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ اب معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر واقعی پچھلی بار کی طرح کا پریشر ڈیولپ ہو گیا، لیکن بل ابھی پورے دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔